اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ قابل تعریف ہیں، ذکر بھی شہید کا ہوگا اور قرب و جوار بھی شہید کا۔ گویا ایک شہید کا ذکر ایک شہید کے دربار محبت میں بیٹھ کر سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہے، یہ ہماری سعادت مندی بھی ہے اور ہمارے لیے برتری بھی ہے کہ رسول اور آل رسول کا ذکر ان کی اولاد کی بارگاہ میں اگر بیٹھ کر کیا جائے گا تو انشاءاللہ قبول ہوگا۔ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، اور مشکلوں رستے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں رستے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا، مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ شبیر نے کیا کیا بچا لیا۔ شعر کی نزاکت کو سمجھنے والے حضرات سمجھیں کہ کلمہ قرآن کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ شبیر نے کیا کیا بچا لیا۔ اور میدان کربلا میں جب موت کا بازار گرم تھا، حسین نے نماز کو سرکار سید شہید غالب شہید رحمت اللہ علیہ کے قرب میں جوار میں بیٹھنے والے غیور مسلمانوں، آپ کے نہ ہاتھ اٹھ پا رہے ہیں نہ زبان کھل پا رہی ہے۔ سرکار کا سر تو کٹا تھا وہاں، کا سر یہاں سے 21 یا 25 کلومیٹر دور کٹا تھا، اور یہ شہید اپنے ہاتھ میں قرآن کی دولت، ہاتھ میں حق و صداقت کا جھنڈا لے کر آگے بڑھتا رہا اور 25 یا 21 کلومیٹر کا سفر بغیر سر کے طے کر لینا یہ بتا رہا ہے کہ امام پاک جب آپ کی اولاد کا عالم یہ ہے تو اے کربلا کے شہیدوں تمہارا عالم کیا ہوگا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وجے واڑہ کے غیور مسلمانوں، جس شہید کے نام پر آپ کے جذبات، آپ کی محبتیں، آپ کی عقیدتیں قربان ہیں، بولو ہیں کہ نہیں؟
پیچھے والے آپ بولو، آپ تو ایڈوانس میں بیٹھے ہوئے ہو. پیچھے والے آپ ہاتھ اگر بولو بولو ہیں کہ نہیں محبت ہے ان سے؟ ارے ان سے محبت ہونا ہماری ذمہ داری ہے. یہ مرد خدا، توجہ ہے، انگلی کا اشارہ سمجھیے. اگر تیر لگ جائے تو سبحان اللہ بولنا، اور نہ لگے تو منہ لٹکا کے بیٹھے رہنا. یہ مرد خدا جب اپنے گھر سے چلا تھا تو یہ بتائیے خاندان بچانے چلے تھے؟ بولو بولو بولو، زور سے بولو. خاندان بچانے خاندان کی آبرو بچانے آئے تھے؟ ماں کی ممتا بچانے آئے تھے؟ ماں کا پیار بچانے آئے تھے؟ اپنی بستی بچانے آئے تھے؟ اپنا شہر بچانے آئے تھے؟ تو پھر یہ آئے کیوں تھے؟ آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم رسول پاک کی شان میں گستاخی ہو ہم خاموش ہیں، ابا کو گالی دے دیں. حضرات تو یہ کیوں آئے تھے؟ کیا باپ دادا کی آبرو بچانے آئے تھے؟ حضرات نہ یہ خاندان بچانے آئے تھے، نہ ماں کی ممتا بچانے آئے تھے، نہ ماں کا پیار بچانے آئے تھے. یہ اگر آئے تھے تو اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے اور قرآن کی آیتوں کو گھر گھر پہنچانے آئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولو ہاں نہ میں جواب دیتے رہو. میں مدرسے میں پڑھانے والا، آپ ہاں نہ میں جواب دیں گے، میں سمجھتا رہوں گا کہ انشاءاللہ چونکہ میرے لیے دعائیں میرے سرکار بھی کر رہے ہیں اور یہ سید صاحب بھی انہی کی دعوت پر، انہی کے حکم پر میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ایک سید کا آرڈر تھا، حکم تھا، میں موجود ہوں. اور حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا احمد ربانی صاحب قبلہ جبل پوری، وہ بھی سید ہیں الحمدللہ. ان سے میں ملاقات کر کے آیا، دعائیں حاصل کر کے آیا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سادات کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، اور جس دربار سے میں آیا ہوں وہ بھی سید ہیں. سبحان اللہ، جس دربار سے میں آیا ہوں وہ بھی سید ہیں. حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، مفسر قرآن اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر جن کی تفسیر ہے وہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی. تو الحمدللہ چوطرفہ فیضان ہے سادات کا. اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. رے بول ہیں بالے میری سرکاروں کے، بول ہیں بالے میری سرکاروں کے. تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ آپ خاندان جانتے ہیں حضرت کا؟ زور سے بولو یار. یار آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے آپ پہ جی ایس ٹی لگ گئی ہو. ارے بھائی آپ نے جو نوازنا تھا ہمارے علی ربانی صاحب کو، آپ نے نواز. بتائیے جانتے ہیں حضرت کی تاریخ؟ حضرت کون سے شہر کے تھے معلوم ہے؟ یمن. ماں کا نام کیا ہے یہ نہیں معلوم ہوگا، باپ کا نام کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا. آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں چراغ جلے یا نہ جلے، توجہ کیجئے، ہمارے گھر میں چراغ جلے یا نہ جلے مگر یہاں سبحان اللہ یہاں ضرور جلے گا. ہم
اگر بتی اپنے گھر میں لگائیں یا نہ لگائیں خوشبو ضرور ہوگی. جھاڑو نہ لگے مگر عقیدت مند یہاں آ کر ضرور جھاڑو لگاتے ہیں. ہم سمجھ گئے اے غالب سرکار آپ اگر خاندان کے لیے آتے تو آپ کے مدار پر رونق نہیں ہوتی. آپ مصطفیٰ کے دین کے لیے آئے ہیں اور عاشق کی تمنا ہے کہ آپ پر قربان ہو جائے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، فیضان سرکردنا غالب شہید. میدان کربلا میں جب موت کا بازار گرم تھا نے نماز کو زندہ بچا لیا. اور سنو ہم آسیوں کو مل سکے نسبت رسول کی. سبحان اللہ. ہم آسیوں کو مل سکے نسبت رسول کی یہ سوچ کر حسین نے بیٹا بچا لیا. اب جب دینے پائے ربانی صاحب آپ نے بہت پیاری نعت پڑھی ہے. جب دینے پہ آئے تو علی اکبر دیا. سبحان اللہ. علی اکبر، علی اکبر دیا. جب دینے پہ آئے تو عباس کے بازو دیے. جب دینے پہ آئے تو گود میں کھیلتا ہوا علی اصغر دیا. جب دینے پہ آئے تو سیدانیوں کی چادریں بھی چلی گئیں. جب دینے پہ آئے تو قاسم دیے. جب دینے پہ آئے تو انہوں محمد دیے. اور جب بچانے پہ آئے تب بیمار زین العابدین کو بچا لیا. ہم آسیوں کو مل سکے نسبت رسول کی. اگر نہ بھئے تو ہمیں یہ سید ملتے. یار گردن میں مت ہلاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ. آج آپ دیوانے ہو اور قسم خدا کی میں تو بہت خوش ہو رہا تھا کہ آج دیوانوں کا مجمع ملا ہے. اور جب دیوانوں کا مجمع ملا ہے تو دیوانے یہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے؟ دیوانے ہوتے ہیں. دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا دیوانہ بنا لیں. دیوانوں کی طرح بولو. انشاءاللہ دیوانوں کی طرح بولو گے تو آپ کی بولی غالب شہید کے ذریعے کربلا پہنچے گی اور کربلا کے حسین کے ذریعے گنبد خضرا پہنچے گی. تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہدائے کسین، یا حسین، یا حسین. سبحان اللہ. امام علی مقام مکمل ایک تحریک کا نام ہے. توجہ فرمائیں. مکمل ایک تحریک کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے. سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق. زور سے بول دو سبحان اللہ. کچھ لوگوں کے پیٹ میں حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے بھی درد پیدا ہونے لگا. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق. بتاؤ حسین اس وقت تھے کہ نہیں تھے؟ بتاؤ. دن جلسے سنو اتنا بھی معلوم نہیں کہ حسین تھے کہ نہیں تھے. جب رسول کے زمانے میں تھے تو صدیق اکبر کے بھی زمانے میں تھے. صدیق اکبر ہی نے تو دیکھا تھا، صدیق اکبر ہی نے تو دیکھا تھا ایک کاندھے پر حسن سوار ہیں، ایک کاندھے پر حسین سوار ہیں اور چل رہے ہیں رسول پاک. صدیق اکبر ملے، مسکرائے، یا رسول اللہ نواسوں کو بڑی اچھی سواری ملی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر تم نے صرف سواری کو دیکھا ہے لیکن اس لاجواب سواری پر لاجواب سواروں کو بھی دیکھ لو. جواب نہیں ہے تو سواریوں کا بھی جواب ہے.
حضرات یہی ابو بکر صدیق تو ہیں. امام حسین، امام حسن، مولا علی اس وقت بھی موجود تھے. صدیق کے اکبر کی خلافت کا دور رہا، یہ حضرات ان کے ساتھ رہے. عمر کا خلافت کا زمانہ آیا، یہ حضرات ان کے ساتھ رہے. عثمان غنی کا زمانہ آیا، یہ حضرات ان کے ساتھ رہے. اب جو لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں وہ ہمارے اہل سنت والجماعت کو گمراہ کر رہے ہیں. ان میں کوئی اختلاف، زور سے بولو، کوئی اختلاف نہیں تھا. ان میں کوئی اختلاف، زور سے بولو، ان میں کوئی اختلاف. ہاتھ اٹھا کر بولو، ان میں کوئی اختلاف. ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور جب ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا تو اختلاف نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے تمام خلفاء کو مانا ہے، ہم بھی تمام خلیفاؤں کو مانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انا حسین منی وانا من الحسین. پیغمبر کا فرمان، اور پیغمبر نے صحابیوں کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم. پیغمبر فرماتے میرے صحابی تو آسمان کے ستاروں کی طرح. جو ان کی تباہ کرے گا ہدایت پا جائے گا. کیا کرے گا؟ ہدایت پا جائے گا. اور جو ان کی صراط مستقیم سے بھٹکے گا اور بھٹکے گا تو صراط مستقیم نہیں ملے گی. صراط مستقیم تو سچے حسینیوں کو ملتی ہے. انشاءاللہ امام علی مقام کے دیوانوں، امام علی مقام اللہ کے رسول نے دعوت دی ہمیں. قرآن نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، آپ نے دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے. اے محبوب، آپ طائف کے بازار میں زخمی ہوئے، اس کا بدلہ اپنی امت سے مت مانگیے. مکے کی گلیاں تنگ کی گئیں، اس کا بدلہ مت مانگیے. آپ نے اسلام کی تعلیم کے لیے پتھر کھائے، اس کا بدلہ مت مانگیے. آپ کے راستوں کو تنگ کیا گیا، اس کا بدلہ مت مانگیے. بلکہ اے محبوب اپنی امت سے کہو سبحان اللہ. اپنی امت سے کہو کیا؟ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے میرے امتیوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ. اور رب نے فرمایا اے محبوب آپ کہو. رب نے فرمایا آپ کہو امتیوں، میں تم سے دعوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، مگر تم میری آل سے محبت کرو. ارے یوں ہی کوئی اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تھوڑی کہہ دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یوں ہی تھوڑی کہا. اور یار مسلمان تو مسلمان ہیں. ایک غیر مسلم شاعر تیمور شنکر نام ہے، تیمور تقلو سے بہار کے رہنے والے، انہوں نے تو بہت اچھی بات کہی ہے. اور اچھی بات کوئی بھی کہہ سکتا، بولو مسلمانوں کہہ سکتا. اچھی بات پہ کوئی پیرا نہیں ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھی بات سڑک پہ بھی مل سکتی ہے. سبحان اللہ. سڑک پہ بھی توجہ ہے. چائے پیتے رہیے، گرم ہوتے رہیے، اور دیوانوں کی طرح سنتے رہیے. اچھی بات
مسجد کے دروازے پہ بھی مل سکتی ہے. اچھی بات ہمیں دیواروں پر بھی مل سکتی ہے. اس نے بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتا اے مومنوں، عشق حسین حاصل ایمان بن گیا. عشق حسین حاصل ایمان بن گیا. اے مومنوں، تمہاری یہ پہچان بن گیا. کس کی پہچان؟ مومنوں کی. مومنوں کی. اور سنیے دل تھام کے، کہتا ہے تیمور تخلص شنکر نام ہے. بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عشق حسین حاصل ایمان بن گیا. اے مومنوں، تمہاری یہ پہچان بن گیا. اور نیزے پہ جب بلند ہوا سر امام کا، تو چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا. نعرہ تک، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت امام حسین، امام حسین، یاد شہدائے کربلا حضرت علامہ مولانا محمد مختار. نعرہ تکبیر، رسالت. اچھی بات جہاں سے ملے لے لو. اچھی بات. شیرسادی سے کسی نے پوچھا، شیرسادی نے لکھا، کسی نے پوچھا کہ حضور، کسی ادب والے سے پوچھا کسی نے کہ یہ تو بتائیے آپ بڑے باادب ہیں، بڑے مہذب ہیں، بڑے اچھے ہو، یہ ادب آپ نے کہاں سیکھا ہے؟ اس نے کہا بے ادبوں سے سیکھا ہے. سبحان اللہ. کس نے؟ بے ادبوں سے. تو اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہم بے ادبوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ورنہ ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ہماری نسل، ہماری برادری پیغام مصطفیٰ اور نظریہ حسین بھول چکی. یہ میں نے ابھی کہا تھا کہ اچھی بات کہیں سے بھی مل سکتی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، مسجد کے دروازے پر نئی جوتی چرانے والا کہیں بدیش سے آتا ہے؟ بولو بولو، جلدی سے بولو یار. ہاں نا، میں جواب دیتے رہیے. اپنا ہوتا جو نماز پڑھنے گیا ہے، ماں باپ کو کوٹ کر گھر سے نکالنے والا کوئی کرائے کا ہوتا، اس کا اپنا بیٹا ہوتا. مار رہا، کوٹ رہا، دروازے سے کھینچا باہر کر دیا. باپ بیٹے واہ، کیا حق ادا کر رہا ہے تو دودھ کا. کیا تم نے حق ادا کیا ہے اپنی ماں کا، اور کیا حق ادا کیا ہے تو نے. بھول گیا سنت پیغمبر، بھول گیا تو، بھول گیا سیرت حسین کو. خاتون جنت چکی پیس رہی ہیں، توجہ فرمائیں. خاتون جنت چکی پیس رہی ہیں. رونے کی آواز آئی، حسن بھی اٹھے، حسین بھی اٹھے. سبحان اللہ. حسن بھی اٹھے، شہیدوں کا سردار اٹھ کے اپنے ننھے قدموں سے ماں کے پاس گیا. ماں، رونے کی آواز کیسی ہے؟ کہا کچھ نہیں بیٹا. کہا مت جلدی بولو ورنہ ہم بھی آپ کی وجہ سے رونے کے لیے بیٹھ جاتے. یہ ہے سیرت حسین. تو جنت تلاش کر رہا ہے، میں تجھے بتاؤں جنت کا. بولو بتاؤں گا. پتا کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. جن کی ماں اور باپ موجود ہے، جن کی ماں اور باپ موجود ہیں، ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا. کرو خدمت. پیغمبر فرماتے ہیں ماں تیرے لیے اس کا قدم، اس کے نیچے جنت ہے، اور جنت کا دروازہ تیرے لیے تیرا باپ ہے. اب ہے کہاں؟
جنت تلاش کر رہے ہیں کہ چلو سرکار خواجہ صاحب میں چلیں گے، اور اماں کی کٹائی کر رہا، باپ کو دروازے سے نکالا، باہر کیا کہ چلو سید غالب شہید کی بارگاہ میں چل رہے ہیں۔ ارے سید شہید ہوں یا غریب نواز ہوں یا غوث آدم ہوں یا کربلا کے شہید آدم ہوں، انہوں نے ماں کی ممتا لایا ہے، تیری طرح سے ٹھکرایا نہیں ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ماں کے قدم کے نیچے جنت، ماں کے، تقریبات آپ نے بہت سنی ہوگی، میں عرض کر رہا ہوں، ماں کے قدم کے نیچے، زور سے بولو، ماں کے قدم کے نیچے جنت۔ انسان کے جسم کا سب سے نچلا حصہ کیا ہے؟ پیر کا تلوا، بولو یہی ہے، زور سے، یہی ہے نا؟ سب سے نچلا حصہ ماں کے وجود کا، اس کا تلوا، اور اس کے نیچے جنت ہے۔ اے ماں، تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفتوں کو سلام، تیرے پیار کو سلام، تیری بلندی کردار کو سلام۔ یہ تو بتا دے کا عالم یہ ہے تو پھر تیری زبان کا عالم کیا ہوگا؟ خدمت کرو ماں کی، قدر کرو باپ کی، اور سماج کا یہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ آپ مار پیٹ کر کے باہر نکال لیں، مورخ